کہ یہ جلسہ سالانہ جرمنی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کا آغاز 1975 میں ہمبرگ سے ہوا تھا۔ لوگوں کے گھر جو تھے وہ مہمانوں کی رہائش کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ 2 کمروں کے گھروں میں بھی 35 مہمان ٹھہر جاتے تھے۔ وقت ضرورت کچھ دیر کے لیے ٹرین رکوا بھی لی جاتی تھی۔ اسائلم پر مقیم لوگوں کو بھی وہاں سویڈن لے کر جانے کا موقع ملا۔ گزشتہ سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخیر و خوبی جلسہ ہو گیا۔ کچھ مشکلات پیش ہوئیں، اس سال کی انتظامیہ نے ان مشکلات کا حل بھی نکال لیا ہے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ جرمنی میں جو میرا پہلا قیام تھا 1974 سے 1978 تک، اس میں کیا کیا واقعات ہوئے، تو میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ سالانہ جرمنی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کا آغاز 1975 میں ہمبرگ سے ہوا تھا اور 28 دسمبر کو ایک دن کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا تھا۔ اس کی جلسہ شروع کرنے کی کیا وجوہات تھیں، وہ یہی ہے کہ ہمبرگ کے ساتھ بہت ساری جماعتیں تھیں اور احباب کا شوق ہوتا تھا کہ مرکز میں آئیں، اور ہم ان کو دوروں پر ملنے کے لیے جاتے تھے، تو لہٰذا ذہن میں تو وہی وجوہات تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے جلسے کی رکھی ہیں، تو ان کو سامنے رکھ کر اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ تاہم یہاں پر جو ہے زیادہ آئیڈیا پھر انگلستان کے جلسے سے ہوا، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہو رہا تھا۔ وہ جلسوں کی تاریخ تو یہاں پر یہ نہیں ہے۔ روا میں ہم نے جلسے اٹینڈ کیے، ایک بار قادیان بھی جانے کا موقع ملا، لیکن بچپن سے ان کی جلسوں کی یادیں ہیں۔ جب ہم ناصر آباد اسٹیٹ میں رہتے تھے تو میرے والد محترم روا جلسہ پر تشریف لاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار وہ بھی اور اسی طرح ناصر آباد اسٹیٹ میں چودھری عبد المومن کاٹھگڑی صاحب ہوتے تھے جو کہ اسٹیٹ کے اکاؤنٹنٹ تھے، تو وہ بھی آئے تھے۔ تو واپسی پر بہرحال جب والد صاحب آئے تو یہ طریق ہوتا تھا، 1-2 جلسوں کا مجھے یاد ہے کہ تبرک کے طور پر روٹیاں بھی لے کے جایا کرتے تھے، اور اسی طرح فروٹر، کنو، مالٹے، یہ جس طرح پنجاب میں ملتے ہیں، بعض فروٹ سندھ میں بہت ہیں جیسے کہ کیلا وغیرہ، اور
لیکن یہ چیزیں دسمبر میں خاص طور پر تو یہ بھی لے کے جاتے تھے، اور جب والد صاحب واپس جاتے تھے تو پھر وہ جلسے کی باتیں بھی سناتے تھے، اور ہم یہ کنو اور فروٹر وغیرہ کھا رہے ہوتے تھے۔ لیکن انہوں نے تو خود تو جلسے قادیان میں بھی اٹینڈ کیے ہوئے تھے، جب شکار ماچھیاں سے وہ 18 کوس بتاتے تھے تو پیدل چل کر قادیان جاتے تھے، جلسے اٹینڈ کرتے تھے۔ بہرحال ایک دن ایسا آیا کہ جب میں 1962 میں پھر روا آیا ہوں تو ہمیں بھی پھر جلسوں میں شامل ہونے کا موقع مل گیا۔ یہاں پر جو جلسہ شروع کیا تو اس میں انسپائریشن ان چیزوں کی تھی، کیونکہ جلسے کوئی نئی چیز نہیں تھی ہمارے لیے۔ روا میں 1962 میں جب میں آیا ہوں، اسی سال جلسہ سالانہ ہوا، تو جہاں یہ مسجد اقصیٰ بنی ہے اسی کے گراؤنڈ میں جلسہ منعقد ہوتا تھا، تو ڈیوٹیاں لگتی تھیں خاص طور پر جامعہ کے طلباء کی، کالج کے طلباء کی، اور بھی محلہ جات انجمن کے دفاتر میں جو ملازم تھے تحریک جدید میں، انجمن میں، وقف جدید میں، ان کی خاص طور پر ڈیوٹیاں لگتی تھیں۔ تو استقبال و الوداع کے لیے مولانا ابو المنیر نور الحق صاحب اس چیز کے ناظم تھے، تو میری ڈیوٹی انہوں نے 62 میں ادھر لگا لی، اور پھر کئی سال تک اسی شعبہ میں رہی۔ تو ان کا مین دفتر جو تھا وہ ریلوے اسٹیشن پر ہوتا تھا، پلیٹ فارم پر ایک خیمہ لگایا ہوا ہوتا تھا جو ہمارا دفتر ہوتا تھا، اور یہاں پر آنے والے، اور اسی طرح جب جلسہ ختم ہو جاتا تھا تو جانے والے جو مہمان ہوتے تھے، آنے والوں کو پہلے استقبال کرتے تھے، اور اسی طرح الوداع بھی یہاں ہوتا تھا۔ تو پورا جو نام ہے وہ یہی تھا کہ استقبال و الوداع۔ ہاں، اس کی ایک شاخ لاری اڈہ پر بھی تھی، لیکن مین یہیں تھا، کیونکہ جب یہ گاڑیاں آتی تھیں تو اسپیشل ٹرینیں بھی چلتی تھیں جلسہ سالانہ کے دنوں میں۔ مجھے خاص طور پر یاد ہے کہ نارووال سے اسپیشل ٹرین آتی تھی، بعض اور بھی اسپیشل ٹرینیں آتی تھیں، تو پھر مسافروں کے پاس سامان بھی ہوتا تھا، ان کو کلیوں کی بھی ضرورت ہوتی تھی، تو یہی استقبال و الوداع والا دفتر جو ہے وہ کلیوں کو اجازت نامے دیتا تھا۔ جو قریب کے دیہات ہیں ان میں رہنے والے لوگ آ جاتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ مزدوری ملے گی، لیکن ان کو پھر رجسٹر کیا جاتا تھا، باقاعدہ نمبر دیے جاتے تھے، اور اجرت نامہ بھی بنایا جاتا تھا۔ تو وہ پھر جو فرودگاہیں ہوتی تھیں وہاں پر مہمانوں کو لے کے جاتے تھے۔ فرودگاہیں جہاں تک تعلق ہے، جو یہ ادارے جو تھے اس وقت جماعت کے پاس ہی تھے۔ جامعہ تو خیر بعد میں بھی، اب بھی وہ جماعت کا ایک ادارہ ہے، لیکن ہائی اسکول جو تھا یہ پھر بعد میں نیشنلائز ہو گیا، لیکن اس وقت یہ بھی، اور کالج میں تو ہائی اسکول، اور اسی طرح ہائی اسکول کا بورڈنگ، تعلیم الاسلام کالج اور تعلیم الاسلام کالج کا بورڈنگ، جامعہ احمدیہ کا بورڈنگ، یہ بڑی فرودگاہیں تھیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے گھر جو تھے وہ مہمانوں کی رہائش کے لیے کھلے ہوتے تھے، 2 کمروں کے
گھروں میں بھی 35 مہمان ٹھہر جاتے تھے۔ مجھے خود یاد ہے کہ یہ بات ہے جب میں روا میں ٹھہرا ہوں 1972 میں 73 میں، تو دارالبرکات میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا تھا، تو اس میں 2 کمرے تھے ہمارے پاس، تو 30 کے قریب مہمان ہمارے عزیز اقربا ٹھہرے تھے۔ لیکن فرودگاہوں میں مہمان ٹھہرے ہوں یا گھروں میں مہمان ٹھہرے ہوں، مہمان نوازی یعنی کھانا وغیرہ جو تھا وہ پھر لنگر سے لیا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے مہمان جو گھروں میں بھی ٹھہرتے تھے ان پر بوجھ نہیں ہوتے تھے، اور اس کا ایک طریق تھا کہ آپ صدر حلقہ سے پرچی تصدیق کروا کے لے جائیں کہ اتنے کا ہمیں مہمانوں کا کھانا چاہیے، تو وہ لنگر خانہ بہرحال ایک تھا دارالصدر میں، اسی طرح دارالرحمت جس کو غلہ منڈی کہتے ہیں وہاں پر لنگر خانہ نمبر 2 تھا، پھر ٹی آئی ہائی اسکول میں لنگر خانہ نمبر 3 تھا، اور اس طرح بعد میں اور لنگر خانے بھی بن گئے۔ تو لنگر خانوں سے جا کے کھانا بہرحال میزبان لے کے آتا تھا، کسی بچے کو بھیج دیتے تھے بالٹی دے کر اور کوئی کپڑا دے کر، 2 روٹیاں فی مہمان کے لحاظ سے کھانا ملتا تھا۔ جو کھانا ہوتا تھا وہ صبح کے وقت دال ہوتی تھی، جس کو اب بھی لوگ یاد کرتے ہیں لنگر کی دال کا۔ وہ ایک خاص نسخہ ہوتا تھا جس میں دالیں مکس ہوتی تھیں، چھلکے والی دال ہوتی تھی، ماش کی چنے کی دال ہوتی تھی، تو رات کے وقت تو باہر آلو گوشت ہوتا تھا۔ آلو گوشت میں جو آلو ہوتے تھے ان کے چھلکے نہیں اتارے جاتے تھے، خوب ان کو دھویا جاتا تھا، اور لیکن مجال ہے کہ کوئی کسی جگہ کرخ کوئی ان میں یعنی محسوس ہو۔ بڑے جانور کا گوشت ہوتا تھا لیکن بہت لذیذ ہوتا تھا۔ دال کا اپنی جگہ پر ذائقہ ہے اور یاد ہے، یاد کے لحاظ سے لوگ لنگر کی دال کو یاد کرتے ہیں، آلو گوشت کو اتنا نہیں یاد کرتے۔ بہرحال وہ بھی بہت ہی اچھا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ فرودگاہوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک بڑی فرودگاہ خود دارالضیافت یا لنگر خانہ جو ہے یہاں بھی ہوتا تھا۔ یہاں پر خاص طور پر سرحد سے ان علاقوں سے جو آتے تھے تو وہ یہاں ٹھہرتے تھے، ان کے لیے خاص روٹیاں بھی بنائی جاتی تھی، لیکن عام مریضوں کے لیے پرہیزی لنگر خانہ بھی تھا، وہاں سے بھی کھانا مل جاتا تھا۔ لیکن فرودگاہوں کو چھوڑتے ہوئے میرا خیال ہے مضمون کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جلسے کا ذکر ہو گیا ہے۔ ہاں، ایک چیز جو ہے کہ جلسہ پر جو بڑا نظم و ضبط ہوتا تھا، کارکنان کی جو ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، خاص طور پر ریلوے روڈ جو ہے یہاں سے جلسہ گاہ کی طرف، یہاں پر دونوں طرف نوجوان کھڑے ہوتے تھے، 14-15 سال کے بچے بھی ڈیوٹی دے رہے ہوتے تھے، اور بیج لگے ہوئے تھے، اور سب لوگ پھر ان کی، اور کوئی ٹریفک کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا، کوئی پولیس والے یا سارجنٹ وغیرہ، یہی بچے جو تھے یہ اس چیز کا کام کرتے تھے، اور مجال ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ان کے حکم کی عدولی کرے، نہیں، جس طرف وہ اشارہ کرتے تھے اسی طرف لوگ جاتے تھے۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک طرف جو جلسہ گاہ کو رستہ جا رہا ہے، مرد جا رہے ہیں، دوسری طرف خواتین جا رہی ہیں،
یا ایک آنے کا راستہ ہے، ایک جانے کا راستہ ہے، تو گاڑیوں کو بھی کنٹرول کیا جاتا تھا۔ تو خلیفۃ المسیح جو تھے وہ بھی تشریف لاتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی رہائش گاہیں مختلف جگہوں پر، خاص طور پر مسجد مبارک اور جو دار ضیافت ہے، یہ گراسی پلاٹ ہے، یہاں پر پرائیویٹ خیمے لگتے تھے، ان میں بھی رہائش رکھتے تھے لوگ۔ اور الوداع یا استقبال کے لیے لوگ خود پہنچ جاتے تھے روا میں۔ ان دنوں میں جیسے میں نے کہا کلی قریبی دیہات سے آ جاتے تھے۔ اسی طرح اس وقت ٹیکسیاں تو نہیں ہوتی تھیں، لیکن ٹانگے باندھ جو ہے وہ چنیوٹ سے یا لالیاں سے یا قریب کسی کوئی اور جگہ ہے، شہری یہ قریب یہی تھے، انہی میں ٹانگے ہوتے تھے، وہ بھی لوگ آ جاتے تھے۔ تو اس لحاظ سے فرودگاہوں کی رہنمائی، میں نے بتایا جیسے ڈیوٹیوں کا چارٹ ہوتا ہے، اسی طرح فرودگاہوں کا چارٹ بھی ادھر لگا ہوتا تھا۔ تو وہ اگر مہمان کو نہیں پتہ تو پھر جو ڈیوٹیوں والے ہیں وہ ان کو بتا دیتے تھے کہ آپ نے فلاں جانا ہے، ساتھ پھر وہ جو کلی ہوتا تھا اس کو بھی سمجھا دیتے تھے بھی اس کو فلاں جگہ پر لے جاؤ۔ کلیوں کو رجسٹر کرنے کا جو کام ہے یا دفتر انچارج جو تھا وہاں پر اسٹیشن پر وہ خاکسار ہوتا تھا۔ مجھے مولانا ابوالمنیر نور الحق صاحب نے ڈیوٹی دی ہوئی تھی، ان سے معمولی سی قیمت بھی وصول کرتے تھے اور پھر ان کو رجسٹر کرتے تھے۔ یہاں یہ ذکر کر دوں کہ پروفیسر عبدالرشید غنی صاحب جو کہ کالج میں پروفیسر تھے، جنہوں نے وراثت کے بارے میں خاص طور پر ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، وہ پھر مولوی صاحب کے نائب ہوتے تھے۔ تو ہمارا کام جو تھا وہ ریلوے اسٹیشن پر جو اسٹیشن ماسٹر ہے اس سے بھی کچھ رابطہ ہوتا تھا۔ وقت ضرورت کچھ دیر کے لیے ٹرین رکوا بھی لی جاتی تھی، اور جب یہ آنے کے وقت تاکہ سارا سامان اتر جائے، مہمان آسانی سے اتر جائے، اور جس وقت ٹرینوں نے روانہ ہوتا تھا تو اس وقت کچھ دیر پہلے آ کر ٹرین لگ جاتی تھی، اور وہاں بہت زیادہ ٹرینوں کی آمد و رفت ہوتی نہیں تھی عام حالات میں، تو اس لیے یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں، تو اس میں لوگ آ کر سوار ہو جاتے تھے۔ تو ان آنے والوں کا، خاص طور پر آنے والوں کا استقبال جو ہے وہ کیا جاتا تھا نعروں سے، اور نعرہ تکبیر سب سے پہلے، پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں، تو نعروں سے استقبال، اہلا و سہلا و مرحبا بھی بہرحال یہ ضرور کہا جاتا تھا۔ اور جب روانگی کے وقت دعاؤں کے ساتھ ان کو الوداع کہا جاتا تھا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، جلسہ گاہ کی طرف میں پہنچ گیا تھا۔ تو جلسہ گاہ میں پھر اس وقت جو ناظر اصلاح و ارشاد تھے مولانا جلال الدین شمس صاحب، وہ ناظر اصلاح و ارشاد تھے، اور وہ افسر جلسہ گاہ تھے۔ یہ باقی جو سارے انتظامات ہیں وہ افسر جلسہ سالانہ کے تحت ہوتے تھے۔ تو اس وقت مرزا ناصر احمد صاحب جو کہ کالج کے پرنسپل تھے 1962 میں، وہ افسر جلسہ سالانہ تھے۔ پھر جب وہ خلیفۃ المسیح منتخب ہو گئے 1965 میں، تو پھر سید میر داؤد احمد صاحب افسر جلسہ سالانہ مقرر ہوئے، اور جب 1973 میں ان کی وفات ہو گئی تو پھر چودھری حمید اللہ صاحب افسر جلسہ سالانہ مقرر ہوئے۔ تو افسر جلسہ گاہ جو ہے وہ عموماً ناظر اصلاح و ارشاد ہی ہوتا تھا۔
تو پہلے مولانا جلال الدین شمس صاحب تھے. اسی طرح ان کی وفات کے بعد جب قاضی محمد عزیز صاحب فاضل لائل پوری ناظر اصلاح شاہ مقرر ہوئے تو وہ افسر جلسہ گاہ تھے. اسی طرح پھر آگے مولانا عبد المالک خان صاحب یا دیگر بعد میں بھی جلسے ہوتے رہے. تو جلسے کا پروگرام شائع شدہ ہوتا تھا، علماء کی تقاریر ہوتی تھیں، اور ڈیوٹیوں والے بھی کچھ رات کو ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، کچھ دن کو ہوتی تھیں. وہ بھی حصہ رسدی جلسہ گاہ میں پہنچ جاتے تھے. اور جلسہ گاہ میں بہرحال پرالی بچھائی ہوئی تھی جس پر لوگ بیٹھتے تھے. گو سردی کا موسم ہوتا تھا لیکن نیچے سے کم از کم سردی نہیں آتی تھی. اوپر باہر لوگ حسب ضرورت اپنے کمبل اور اس طرح کی گرم جو چیزیں ہیں وہ لے کے آتے تھے. بڑا اچھا لاؤڈ سپیکر کا انتظام ہوتا تھا. قاضی عزیز صاحب مجھے یاد ہے وہ اصلاح ارشاد کے تحت یہ انتظام ہونا ہوتا تھا جلسہ گاہ کا، وہ اس کے انچارج ہوتے تھے. اور اس وقت جو حفاظت کے انچارج ہیں وہ شاید احباب کو یاد ہو، یہاں پر ہمارے ایک جلسہ سالانہ کے افسر رہے ہیں عبد الرحمن مبشر صاحب، جو کہ صدر انصار اللہ بھی رہے ہیں. ان کے والد محترم تھے. وہ حضور جو خلیفہ وقت تھے، اس وقت خلیفۃ المسیح ثالث تھے، ان کے جو عملہ حفاظت تھے اس کے انچارج تھے. تو پھر جلسہ گاہ میں خاص طور پر اسٹیج پر جو ہے وہ یہی لوگ ہوتے تھے. لیکن حفاظت کے لیے یا خدمت خلق کے تحت اور بھی ڈیوٹیاں لگتی تھیں. باقی فرودگاہوں کی بھی حفاظت کا انتظام ہوتا تھا، لنگر خانوں میں بھی کچھ. تو جلسہ بہرحال بہت ایمان افروز ہوتا تھا. بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی تھیں. بہت سارے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ جو ڈیوٹیاں دیتی تھی وہ ان کو تربیت مل جاتی تھی، وہ ٹرینڈ ہو جاتے تھے. اپنے اپنے پھر مقامات پر جب جلسے ہوئے ہیں، جب مرکزی جلسہ بین ہوا تو پھر ریجنس میں علاقوں میں جلسے ہوئے ہیں، تو وہ جلسے کی وہی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ پھر دینا کام آیا. اور اس طرح انتظامات یہ لوگ کرتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ اب مجھے جلد اپنے موضوع کی طرف آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ ہمبرگ میں جلسے کا آغاز کیا جائے. وہ ایک روزہ تھا 28 دسمبر 1975 کو، اور 76 کو جلسہ ان دنوں میں کسی وجہ سے نہ ہو سکا. پھر وہ 8 جنوری 1977 کو دوسرا جلسہ ہمبرگ میں ہوا. اور تیسرا جلسہ جو تھا وہ 2 دنوں کا تھا، 24 اور 25 دسمبر 1977 کو، تو وہ بھی ہمبرگ میں ہوا. اس کے بعد بہرحال اوائل 1978 میں تو میری پاکستان میں روانگی کے لیے روانگی ہو گئی. اس کے بعد پھر 2-3 اور جلسے ہوئے ہیں ہمبرگ میں. اس کے بعد پھر فرانکفرٹ میں جلسہ شفٹ ہوا ہے، اور پھر جلسے میں شرکاء بڑھتے ہی گئے، اور وہ پھر ادھر ہی آپ کو پتہ ہے، یہ سب جانتے ہوں گے کہ یہاں مسجد نور میں کوئی جلسہ نہیں ہوا. جب وہاں سے شفٹ ہوا تو ایک ہال کرائے پر لیا تھا جہاں پر جلسہ ہوا کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر گروس گرو سے پھر ہم مانہائم گئے، مانہائم سے پھر کارلسروے گئے، اور پھر ایک جلسہ اسٹوٹگارٹ میں بھی ہوا.
اور اب مینڈک میں جلسے ہو رہے ہیں. گزشتہ سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخیر و خوبی جلسہ ہو گیا. کچھ مشکلات پیش ہوئیں. اس سال کی انتظامیہ نے ان مشکلات کا حل بھی نکال لیا ہے، اور پچھلے دنوں افسر جلسہ سالانہ کی پریزنٹیشن تھی مربیان سلسلہ کی میٹنگ میں، تو جو 2 خاص مسئلے تھے وہ دونوں انہوں نے حل کر دیے. ٹریفک کا کیا حل نکالا گیا ہے، اور اسی طرح جو ٹوائلٹس کے پرابلم آئے تھے ان کا کیا حل نکالا گیا ہے. تو اس لحاظ سے احباب جماعت کو ہے تو یہ میری پوڈ کاسٹ پچھلی یادوں پر مشتمل، لیکن بہرحال میں اب 50 سال کے بعد کر رہا ہوں. وہ 1975 کی باتیں ہیں، اب 2025 ہے. تو اس لحاظ سے میں نے اس جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کی بھی ایک لحاظ سے تحریک آپ کو کر دی ہے. تو جلسہ سالانہ کے بعد بعض اور ایونٹس کا، جلسہ سالانہ جو ہے اس میں گیسٹ اسپیکر کے طور پر پہلے جلسہ سے ہی آغاز ہو گیا تھا، اور پہلے جلسہ میں میں نے ڈنمارک سے مکرم سوین ہینسن صاحب کو، جو بعد میں وہاں کے امیر ہوئے، ان کو بلایا تھا، اور دوسرے جلسہ پر وہاں کے قائد مجلس تھے مسٹر کمال کرو صاحب، ان کو بلایا تھا. اور یہ دونوں احباب اب تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں. لیکن تیسرے جلسہ سالانہ میں ناروے سے مکرم نور احمد بول استاد کو بلایا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عمر میں برکت دے. تو ان لوگوں کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ میں 1975 میں ڈنمارک گیا تھا. تو ڈنمارک کے بعد پھر سویڈن بھی جانا ہوا. بہرحال زیادہ قیام پھر میرا 2-3 ہفتوں کے لیے ڈنمارک پہ تھا. تو ان سفید پرندوں سے ان دنوں سے واقفیت تھی، تو اس لحاظ سے میں نے ان کو یاد رکھا. جلسوں کے بعد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 1975 میں ہی 27 ستمبر 1975 کو مسجد ناصر گوٹنبرگ یا گوتھنبرگ یا گوٹےبرگ کہہ لیں، اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ روا سے تشریف لائے تھے. گوتھنبرگ جو ہے وہ سویڈن میں ہے، اس کا ایک شہر ہے. تو وہاں پر پھر یہاں جرمنی سے جو ہمارے امیر و مبلغ انچارج تھے مقرر مولانا فضل اللہ انوری صاحب، وہ شامل ہوئے. مجھے بھی شامل ہونے کا موقع ملا، اور سنگ بنیاد کے بعد اگلے روز جس ہوٹل میں حضور ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پر یورپ سے آئے ہوئے مبلغین کی کانفرنس میں ہوئی، جس میں مجھے اور انوری صاحب ہم بھی شامل ہوئے. بہرحال اور انوری صاحب کی زیادہ تصاویر تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس وقت کی ایک یادگار تصویر جو کہ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ساتھ ہے، وہ میرے پاس ہے. صرف سنگ بنیاد کے موقع پر نہیں، بلکہ اس سے اگلے سال 20 اگست کو اس مسجد کا افتتاح ہوتا ہے. اس موقع پر بھی ہم وہاں پر گئے ہیں. تو اس وقت جو دوست آ گئے تھے، یعنی 74 کے آخر سے جو احباب آنے شروع ہوئے، 75 ہے، 76 ہے، ابھی 1.5 سال ہوئے. لیکن اس 1.5 سال میں بھی بیہوڑے کے ساتھ، یعنی جو افسران ہیں ان کے ساتھ محترم انوری صاحب کے تعلقات جو تھے وہ اسٹیبلش ہو گئے تھے. تو لہٰذا اسائلم پر مقیم لوگوں کو بھی
وہاں سویڈن لے کر جانے کا موقع ملا. ایک بس بلکہ کرائے پر لی گئی اور اسپیشل اجازت لی گئی کہ اسائلم پر ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو بارڈر کراس، انہوں نے نہ صرف ایک بلکہ 2، یعنی یہاں سے آدمی ڈنمارک جاتا ہے، ڈنمارک سے آگے سویڈن جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات تھی ان دنوں میں. آج کل بھی جماعت کی طرف سے باہر جس نے جانا ہے جلسوں کے لیے، وہاں سے دعوت نامے منگوا کے دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی سپورٹ کرنی ہو ویزوں کے حصول وغیرہ کے لیے مدد دی جاتی ہے. لیکن اس وقت بہرحال یہ بڑی خاص بات تھی. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انوری صاحب کو، انہوں نے یہ کام کیا. پھر یہ 76 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہامبورگ میں دورہ بھی ہوا ہے. غالباً اس کا میں ذکر کر چکا ہوں. بہرحال وہ حسین یادیں وہ بھولتی نہیں ہیں. دراصل وہ وقت بھولتا نہیں ہے کہ کس طرح خلیفۃ المسیح مسجد میں بیٹھ کر ہم نے ان حضور کے لیے ایک عشائیہ کا انتظام کیا. حضور کا قیام تو مسجد میں ہی تھا. تو بہرحال وہ مسجد میں بیٹھ کر صفوں پر بیٹھ پر دری ہم نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا تو شیٹوں وغیرہ کا. تو وہاں پر حضور نے کھانا کھایا، اور سیر کے لیے جب باہر تشریف لے جاتے تھے تو مسجد کے باہر پھر بہرحال کچھ دیر کے لیے کھڑے ہوتے تھے، دیدار کا موقع دیتے تھے. ویسے ملاقاتیں زیادہ نہیں ہوئی تھیں، اور تاہم پریس کانفرنس ہوئی تھی جو کہ مسجد میں ہوئی. جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے آنا تھا اور تشریف لانی تھی اور مسجد میں ٹھہرنا تھا، تو پھر ان کے لیے مسجد کے اندر بھی تیاری کرنی تھی. تو جو دوست ادھر سویڈن گئے ہوئے تھے، بعض مبلغین افتتاح پر، تو وہ جب واپس یورپ کے اپنے ممالک کو جا رہے تھے تو ہمبورگ سے ٹھہر کے ہو کے جاتے تھے. تو وہ کچھ دن ادھر ٹھہرتے تھے یا ڈنمارک میں ٹھہرے. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پہنچے یہاں پر. تو مولانا عبدالحکیم اکمل صاحب جو کہ ہالینڈ میں مبلغ انچارج تھے، ان کے صاحبزادے آج کل صدر مجلس انصار اللہ ہیں، اور پچھلے دنوں یہاں پر ایک ریفریشر کورس یورپین ممالک کے انصار کا ہوا ہے جس میں وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. تو اکمل صاحب وہاں پر آئے. انہوں نے ہماری تیاری دیکھی اور بیڈ روم میں گئے. تو بیڈ روم ہم نے نیا بیڈ لیا تھا، ڈبل بیڈ تھا، لیکن وہ کوئی فرینچ بیڈ تھا، اور فرینچ بیڈ جو ہے وہ زیادہ اونچے نہیں ہوتے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ حضور تو ایسا پسند نہیں کرتے، کچھ بیڈ اونچا ہونا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ 2 سنگل بیڈ ہوں، حضور ایسا پسند کرتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے، میں ان کا بہت احسان سمجھتا ہوں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے پھر لوگ احساس دلاتے ہیں، نہیں بھائی یہ تو انڈرسٹوڈ میں آتا ہے، یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ تو ایسے ویسے ہونا چاہیے تھا. لیکن اکمل صاحب نے بہرحال مجھے پہلے بتا دیا، اور غالباً اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. عموماً تو بعد میں آدمی جب کوئی غلطی سامنے آئے تو پتہ لگتا ہے. تو بہرحال ان کا میں ذکر خیر کرنا چاہتا تھا. اور ایک جب وہ وہاں پر مقرر تھے، ان کے ساتھ مبلغ جو تھے اس وقت ناصر احمد شمس صاحب تھے.
جو کہ آج کل وکیل تبشیر روہ میں ہے، اور لیکن ان کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ تو 1977 میں اجتماع فرانکفورٹ میں منعقد ہوا خدامت احمدیہ کا۔ تو اس وقت امیر و مبلغ انچارج تو میں تھا جو کہ ہمبرگ میں تھا۔ تو وہاں سے ہم بس لے کے آئے ہیں۔ یہاں پر جو مبلغ تھے وہ مکرم منصور احمد خان صاحب تھے، جو کہ چودھری حمید اللہ صاحب کی وفات کے بعد وکیل اعلیٰ مقرر ہوئے ہیں، پہلے وہ وکیل تبشیر تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت عمدہ انتظامات یہاں پر کیے ہوئے تھے، خاص طور پر مسجد نور کو کچھ سجانا، کچھ ڈیکوریشن کرنا، اور صفائی کے لحاظ سے جگہ جگہ ڈسٹ بن انہوں نے لگائے ہوئے تھے۔ بہرحال ان کی سرکردگی میں یہ سارے انتظامات ہوئے، اور مسجد نور کے سامنے جگہ وہاں پر گراؤنڈس وغیرہ ہیں، وہ ہم نے کرائے پر لیے تھے، وہاں پر کھیلیں وغیرہ ہوئیں۔ علمی مقابلے تو مسجد میں ہی ہوئے تھے، افتتاح بھی مسجد میں ہوا، الوداعی پروگرام بھی مسجد میں ہی ہوا، لیکن کھیلوں کے لیے ہم باہر جاتے تھے۔ تو بہرحال جب ہم ہمبرگ سے بس پر آئے تو یہ 5 گھنٹے پر، ویسے تو 4.5 گھنٹے کا ہے 5 پر، لیکن بس کی رفتار کم ہوتی ہے، لہذا 6 گھنٹے کا سفر ہوگا۔ اور جب ہم آئے تو اس سارا گوٹنگن میں ہم نے پوزے بھی کیا، وقفہ بھی کیا تھا۔ تو لیکن کوئی نہ کوئی، جیسے آج کل بھی لوگ سفر میں کہتے ہیں، لطائف سناؤ، کچھ رونق رہے۔ تو بہرحال میں نے وہاں علمی، جس کو دینی معلومات کا ہے، اس کا کوئز کا مقابلہ کروایا، سوال و جواب کا۔ میرا خیال ہے کہ اسی پر آج کے اس انٹرویو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دی تو انشاءاللہ پھر آئندہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں شروع میں غالباً حاضرین، سامعین و ناظرین کو سلام نہیں کہہ سکا، اب میں آخر پر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔